رات کے 8 بجے میں دبئی پہنچی تو میرا شوہر مجھے ایئرپورٹ سے لینے آیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا میرا شوہر مجھے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا جو کہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جو کہ شاید اس نے رینٹ پہ لے کر رکھا تھا۔ وہاں پہنچنے پر میرا شوہر مجھے ملا بھی نہیں اور اس کا رویہ بھی کافی عجیب سا تھا۔ اس نے مجھے بولا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں چپ کر کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے باہر سے کچھ مردوں کے بولنے کی آواز آئی۔ کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا اور وہاں سے کچھ مردوں کے بولنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور اس نے مجھے کھانا دیا اور بولا کہ تم کھانا کھا لو، کپڑے تبدیل کر لو، میرے کچھ دوست باہر آئے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا کھایا اور کپڑے تبدیل کیے۔ ابھی میں کچھ دیر کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 آدمی میرے کمرے میں آئی۔ شاید وہ میرے شوہر کے دوست تھے یا پتہ نہیں کون تھے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ بند کیا اور ان تینوں کی نظروں میں وحشت اتری ہوئی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور میں رونے اور چیخنے چلانے لگی۔ ان تینوں میں سے جو سب سے مکروہ شکل کا انسان تھا اس نے مجھے بولا کہ چیخو مت، تمہیں نہیں پتہ تمہارے شوہر نے تمہیں ہمارے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اس نے ہم سے پورے 2500 درہم لیے ہیں۔ اس گھٹیا اور بدکردار انسان نے مجھے 2500 درہم کے عوض ان 3 وحشیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کمرے میں آیا، میں رونے، چیخنے اور چلانے لگ گئی۔ اس نے مجھے بولا کہ تمہیں کیا لگتا تھا تم جہیز لے کر نہیں آؤ گی، تم ایک بدکردار عورت ہو اور تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، تمہاری جگہ یہی تھی جہاں میں نے تمہیں لا کر بٹھایا ہے۔ اب سے یہ اور ان جیسے اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، تم خاموشی سے سب سہتی رہو گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور مجھے کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ تم میری بیوی بنتی۔ اور پھر وہ کچھ کھانا گھر میں رکھ کر مجھے آگے سے لاک کر کے چلا گیا۔ شاید وہ یہ سمجھا تھا کہ میں چپ کر کے یہ سارا ظلم برداشت کروں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو اتنا پیٹا کہ بلڈنگ کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اسی وقت پولیس کو بھی بلا لیا گیا۔ میں نے سارا واقعہ پولیس کو بتا دیا۔ میں نے ان 3 وحشیوں کا حلیہ بھی پولیس کو بتایا اور شاید وہ چاروں کے چاروں گرفتار ہو چکے تھے، لیکن پولیس نے مجھے پھر پاکستان رپورٹ کر دیا۔ پاکستان پہنچنے پر میں سیدھا امی کے گھر گئی۔ میں نے امی کو سارا کچھ بتایا، سارا کچھ سن کر جیسے امی کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، لیکن میرے باپ کو ذرا فرق نہ پڑا۔ اس نے بولا کہ میں نے تمہاری 4 بہنوں کی شادی کرنی ہے، تم جیسی بدنام عورت کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ مائکے سے سیدھا میں سسرال گئی تو میری دیورانی گھر پر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ ابھی تو تم گئی تھی، تم واپس بھی آ گئی؟ میں نے اسے جھوٹ بولا کہ ایئرپورٹ پر کچھ مسئلہ بنا تھا اور مجھے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا زیور اٹھایا اور میں نے شہر چھوڑ دیا۔ آج مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر والے اور میرے سسرال والے کہاں ہیں اور وہ لعنتی شخص کہاں ہے۔ اب میں ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں اور اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ مجھے اس ظالم دنیا سے سوائے ظلم کے کسی چیز کی توقع نہیں۔